بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اسکاٹ لینڈ میں ویکسین کی بجائے نمکین پانی کا انجیکشن لگا دیے گئے۔ ترکی میں انتخابات نہیں ہوں گے، ترک صدر رجب طیب اردوان۔ سعودی عرب کا افغانستان میں سفارت خانہ کھولنے کا امکان۔ امریکہ اور طالبان اگلے ہفتے دوحہ میں پھر مذاکرات کریں گے۔ تیل کی عالمی قیمتوں میں کمی کے لیے امریکہ نے کوششیں شروع کر دیں۔ امریکہ نے روس کے خلاف خطرناک حملے کی مشق کی۔ روس اپنے گھر میں چین سے بیٹھنے والے ایران نے ہماری ریاست کو میزائلوں سے گھیر رکھا ہے۔ نفتالی سردی کی شدت اور امراض سے بچانے والے پھل اور سبزیاں۔ یہ کون سا ریسٹورنٹ ہے جہاں کھانے کی میزوں کے درمیان قبریں موجود ہیں؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اسکاٹ لینڈ میں ویکسین کی بجائے نمکین پانی کے ٹیکے لگا دیے گئے۔ ایک کیئر ہوم میں انوکھا واقعہ پیش آیا ہے جہاں 11 بزرگ افراد کو کورونا ویکسین کی بجائے نمکین پانی کے انجیکشن لگا دیے گئے، جبکہ بزرگ افراد کو پانی کا انجیکشن دینے کا انکشاف طبی معائنے کے دوران ہوا۔ سرکاری ہاسپٹل کے حکام نے واقعے پر معذرت کرتے ہوئے کہا کہ غلطی سے لگنے والے ٹیکے صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں، تاہم ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ کیئر ہوم میں مقیم 12 بزرگ افراد کورونا کے باعث مارے بھی جا چکے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اپوزیشن کو واضح کر دیا ہے کہ ملک میں قبل از انتخابات نہیں ہوں گے۔ ملک میں بدترین معاشی حالات اور خاص طور پر ترک کرنسی کی قدر میں تاریخی کمی کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے ملک میں انتخابات کا مطالبہ کیا تھا، جس پر طیب اردوان کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اپوزیشن کا مطالبہ رد کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں قبل از انتخابات نہیں ہوں گے، بلکہ سیاسی جماعتیں عام انتخابات کے لیے جون 2023 کا انتظار کریں۔ بعض سیاسی جماعتوں نے قبل از انتخابات کی رٹ لگائی ہوئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہونے والا۔ اپوزیشن کو مزید انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ 2023 کے صدارتی انتخابات میں بھی انصاف اور ترقی پارٹی قوم پرست تحریک پارٹی کا اتحاد پارلیمان میں واضح اکثریت حاصل کرتے ہوئے ایک نیا ریکارڈ قائم کرے گا۔ بعد میں طیب اردوان نے اپنی پارٹی رہنماؤں کو انتخابات سے بھرپور تیاری کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ اگلے انتخابات بہت اہم ہیں اور ہمیں دوبارہ سے حکومت بنانے کے لیے سخت محنت کرنا پڑے گی۔ ترکی میڈیا کے مطابق ترکی کی کرنسی لیرا ڈالر کے مقابلے میں 15% کم ہو کر 13.45 کی ریکارڈ کم ترین سطح پر آ چکی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے حالیہ تیز شرح میں کٹوتیوں کا دفاع کرنے اور وسیع پیمانے پر تنقید اور راستہ تبدیل کرنے کی درخواستوں کے باوجود اپنی آزادی کی معاشی لڑائی جیتنے کے عزم کا اظہار کرنے کے بعد ترکی کی کرنسی لیرا اپنے دوسرے بدترین سطح پر آ کر منگل کو 15% گر گئی ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے افغانستان میں سفارت خانہ کھولنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دنیا اب افغانستان میں طالبان حکومت کو تسلیم کرنے پر غور کر رہی ہے، اور کئی ممالک نے ایلچیوں یا خصوصی نمائندوں کی تعیناتی کی ہے۔ تاہم متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے کابل میں سفارت خانہ کھولنے پر غور شروع کر دیا ہے، جبکہ چائنا، جرمنی، روس، ہالینڈ سمیت کئی ممالک نے خصوصی ایلچی نامزد کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جاپان سمیت دیگر عالمی قوتوں نے بھی طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کو کابینہ میں خواتین اور مختلف قومیتوں کے نمائندوں کو شمولیت سے مشروط کیا ہے۔ امریکہ اگلے ہفتے قطر میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کے سلسلے کو بحال کرے گا، جس میں تخریب کاری کے خلاف لڑائی اور افغانستان میں انسانی بحران سمیت دیگر معاملات پر بات چیت کی جائے گی۔
امریکی وفد کی قیادت افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے ٹام ویسٹ کریں گے۔ افغانستان کی معیشت کی بہتری اور 20 سال تک امریکہ کے لیے کام کرنے والوں افغانوں اور امریکی شہریوں کی افغانستان سے محفوظ روانگی کے معاملات شامل ہوں گے۔ ٹام ویسٹ نے طالبان کو دی جانے والی معاشی اور سفارتی سپورٹ کے لیے امریکی شرائط کا احاطہ کیا، جس میں تخریب کاری کے خلاف لڑائی، سب کی نمائندگی رکھنے والی حکومت کا قیام، اقلیتوں، خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام اور ان کو تعلیم اور کام کے مساوی مواقع دینا شامل ہیں۔ مذاکرات کے حوالے سے ٹام ویسٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھے گا اور فی الحال انسانی امداد ہی دے گا۔ افغانستان کے وزیر خارجہ نے گزشتہ ہفتے امریکی کانگریس کو ایک کھلا خط بھیجا تھا، جس میں امریکہ کی جانب سے منجمد کیے گئے افغان اثاثوں کو بحال کرنے کا کہا گیا تھا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں کے باعث جہاں پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک مہنگائی کی لپیٹ میں آئے ہیں، وہیں امریکہ اور یورپ بھی اس بحران سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں، جس سے نمٹنے کے لیے امریکہ نے اپنے تیل کے محفوظ ذخائر کو استعمال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ نے چائنا، بھارت اور برطانیہ کو اعتماد میں لینے کے بعد اپنے تیل کے محفوظ ذخائر سے 5 کروڑ بیرل تیل مارکیٹ میں لانے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی اقدام کا مقصد ملک میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی لانا اور موسم سرما کی چھٹیوں کے دوران مہنگائی اور بڑھتی ہوئی قیمتوں کو روکنا ہے۔ تاہم جو بائیڈن انتظامیہ نے تیل میں ذخائر نکال کر مارکیٹ میں لانے کے اعلان کا مارکیٹ پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کی جانب سے تیل کے محفوظ ذخائر کو مارکیٹ میں لانے کے فیصلے سے تیل کی پیداوار کے اہم ملکوں یعنی سعودی عرب اور روس سمیت دیگر کو کافی تشویش ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب اور خلیجی ممالک واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ وہ فی الوقت تیل کی سپلائی کو اس انداز میں کنٹرول رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ تیل کی قیمتیں زیادہ رہیں۔ روس نے الزام عائد کیا ہے کہ امریکی بمبار طیاروں نے اس ماہ کے شروع میں 2 مختلف سمتوں سے روس پر ایٹمی حملے کی مشق کی ہے۔ امریکی طیارے روسی سرحد کے 20 کلومیٹر قریب آگے تھے۔ یہ الزام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب یوکرین کے معاملے پر امریکہ اور روس کے درمیان شدید تناؤ ہے۔ امریکی حکام نے اپنے جنوبی پڑوسی پر ممکنہ روسی حملے کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا ہے۔ روس نے اس الزام کو غلط قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ اس کے بعد روس نے امریکہ، نیٹو اور یوکرین پر اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ رویے کا الزام لگایا ہے۔ روسی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ روس نے امریکی بمبار طیاروں کی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ نوٹ کیا ہے، جس کے بارے میں ان کے بقول اس ماہ روسی سرحد کے قریب 30 پروازیں کی گئی تھیں۔ روسی صدر پوٹن نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ مغرب ریڈ لائن کو عبور کرنے کی روس کی وارننگ کو ہلکا لے رہا ہے۔ روسی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ روس اور چائنا کی ہم آہنگی عالمی معاملات میں ایک مستحکم عنصر بن رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس کی مشرقی سرحدوں کے قریب امریکی بمبار طیاروں کی پروازیں چائنا کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ روس اور چین نے اپنی ایک میٹنگ میں مسلح افواج کے درمیان تعاون کو بڑھانے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی نے ایران سے ایٹمی معاہدے کی بحالی کی مذمت کرتے ہوئے ایران سے کشیدگی میں اضافے کا اشارہ دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل ایران کے عالمی طاقتوں سے ہونے والے کسی معاہدے کا پابند نہیں ہے۔ نفتالی نے ایک تقریر میں ایران کو اپنے نیوکلیئر پروگرام کی ایڈوانس سٹیج قرار دیا۔ نفتالی نے سخت ترین لہجہ اختیار کرتے ہوئے ایک ورچوئل کانفرنس میں کہا کہ ہم پیچیدہ صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، جس میں یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارا اپنے بہترین دوستوں سے تنازع بھی ہو جائے۔ تاہم کسی بھی صورت میں اسرائیل کسی معاہدے کا نہ تو فریق بنے گا اور نہ ہی پابند ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے الزام عائد کیا کہ اپنے گھر میں چین سے بیٹھنے والے ایران نے اسرائیلی ریاست کو میزائلوں کے محاصرے میں لے رکھا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی نے ایران کو اپنی سوچ سے زیادہ خطرناک قرار دیا۔
سردیوں کی آمد ہے جس میں نزلہ زکام سمیت کئی مسائل سر اٹھاتے ہیں، تاہم بزرگوں نے کہا ہے کہ ہر موسم کا پھل اور سبزی کھانے سے اسی موسم کے منفی اثرات سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ سردیوں میں ہاتھ پیر سن ہونا عام سی بات ہے، جس کے بہت سے منفی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں نارنجی کا رس ایک بہترین ٹونک ثابت ہو سکتا ہے، بالخصوص ایسے بزرگ جو ہاتھ پیر سن ہونے کی شکایت کرتے ہیں۔ اگر دن میں ایک مرتبہ ایک گلاس اورنج جوس پیا جائے تو اس سے خون کی باریک رگیں کھلنے لگتی ہیں اور خون کا بہاؤ بہت بہتر ہونے لگتا ہے۔ اس ضمن میں ہزاروں افراد پر ایک سروے کیا گیا تو اس کے حیرت انگیز نتائج برآمد ہوئے۔ اب جان لیجئے کہ دوران خون بڑھنے سے خود سردی کی شدت کم محسوس ہونے لگتی ہے۔ لیموں، کینو اور سنترے کا رس بھی یکساں فائدے دے سکتا ہے۔ یہ تمام لذیذ پھل وٹامن سے مالا مال ہیں جو بدن کے اندرونی دفاعی امنیاتی نظام کو مضبوط کرتے ہیں اور ہمیں سردی اور اسے وابستہ امراض سے بچاتے ہیں۔ دوسرا پھل سیب ہے جو فائبر اور کئی طرح کے اینٹی آکسیڈنٹ سے مالا مال ہے۔ سردیوں میں اس پھل کا استعمال قدرتی طور پر آپ کو مضبوط بنا کر سردی اور اس کی تکالیف سے بچاتا ہے۔ دوسری جانب ایسی کئی سبزیاں ہیں جن کا استعمال سردیوں میں انتہائی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ ان میں شاخ گوبھی، سبز چائے اور سرخ مرچیں بھی فائدے مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ ان کا استعمال سردی کے حملوں اور اس سے وابستہ امراض سے بچاتا ہے، لیکن اس تناظر میں لہسن کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لہسن بھی عین وہی کردار ادا کرتا ہے جو نارنجی اور دیگر رسدار پھل کرتے ہیں۔ یہ دوران خون کو تیز کرتے ہیں اور سردی سے بچاتے ہیں۔ اس لیے سردیوں میں لہسن کا استعمال بڑھا دینا ہی اصل فائدہ ہے۔ دوسری جانب سرخ شملہ مرچ بھی سردی سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ یہ بھی وٹامن سے بھرپور اور مالا مال ہوتی ہے۔ اس لیے سردیوں میں سرخ شملہ بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ ادرک میں کئی اجزاء ایسے ہوتے ہیں جو گلے کی خراش دور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ادرک اندرونی سوزش کو بھی کم کرتی ہے۔ سردیوں میں ادرک کی چائے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ کولیسٹرول میں کمی کے علاوہ یہ جوڑوں کا درد بھی دور کر دیتی ہے۔ اگر آپ قبروں کے درمیان بیٹھ کر کھانا کھائیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ خوفناک یا مزیدار؟ ایک ایسا ریسٹوران بھی موجود ہے جہاں قبروں کے درمیان کھانے کی میز لگائی گئی ہے اور لوگ کھانے کو خوب انجوائے کر کے کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے لیے ریسٹورنٹ کا رخ سب ہی کرتے ہیں۔ پھول، پودے، بہترین فرنیچر کسی بھی ریسٹورنٹ کی خوبصورتی کو چاند لگا دیتا ہے۔ لیکن بھارت میں ایک ایسا بھی ریسٹورنٹ ہے جو قبرستان کے اطراف بنایا گیا ہے اور وہاں کھانے کی میزوں کے درمیان باقاعدہ قبریں بنی ہوئی ہیں۔ یہاں کے مالک کرش نے جب یہاں اپنا کاروبار شروع کرنے کا سوچا تو ان کو معلوم ہوا کہ یہاں 16ویں صدی کے عظیم مسلمان بزرگوں کی قبریں ہیں، جس کو توڑنا شاید ان کے لیے خطرہ ثابت ہو۔ پھر انہوں نے مشاہدہ کیا کہ یہاں میں ریسٹورنٹ بنا لیتا ہوں لیکن قبریں نہیں توڑوں گا۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں ایسا کروں تو جو اتنے لوگ ان بزرگوں کو ماننے والے ہیں وہ میرے حق میں بھی دعا کریں۔ بہرحال اس نے اپنے پلان کے مطابق یہاں ریسٹورنٹ کھولا اور قبروں کی سائڈوں میں سٹیل اور لوہے کی سلاخیں لگوا دیں اور خوبصورت چادریں ڈلوا دیں۔ یہ نیو لکی ریسٹورنٹ دوستو کئی سالوں سے بھارت میں بہت مشہور ہے۔ جو بھی یہاں پہلی مرتبہ آتا ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ کسی درگاہ پر آ گیا ہو، جبکہ یہ اصل میں ریسٹورنٹ ہے جو بھارت کے شہر احمد آباد میں ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔